کچھ واعظانہ خطاب پیش کرنے کے لیے میں حضرت مولانا مفتی عاقب صاحب کھربے شافعی دامت ظلہ العالی کو مدعو کرتا ہوں وہ تشریف لائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا وبارک وسلم علیک یا رسول اللہ۔ بغیر کسی تمہید کے میں اپنے موضوع پر آتا ہوں۔ معزز سامعین کرام، ہر مسلمان پر علم حاصل کرنا فرض ہے۔ کم سے کم اتنا علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے کہ اس کے فرائض و واجبات ادا ہو سکیں، وہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچا سکے۔ اور علم دین میں ماہر ہونا یعنی عالم بننا یہ فرض کفایہ ہے۔ ایک بستی میں کم سے کم ایک ایسا عالم ہونا چاہیے جو ان کی تمام دینی ضرورتوں کو پورا کرے۔ اگر ایک بھی ایسا نہیں ہے تو سارے بستی والے گنہگار ہوں گے۔ تو علم دین حاصل کرنا فرض ہے، اور علم دین کے ذریعے ہی اسلام باقی رہتا ہے، اسلام زندہ رہتا ہے۔ اور ہر دور اور ہر زمانے میں جب اسلام کی طرف غلط نظریات اور غلط عقائد منسوب ہوتے ہیں تو یہی علماء کرام ہے جو صحیح اسلام کو عوام کے سامنے واضح کرتے ہیں اور غلط اور صحیح میں امتیاز کرتے ہیں اور اسلام کی حفاظت کرتے ہیں۔ اسلام صحیح معنی میں کیسا ہے، کیا ہے، لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ معزز سامعین کرام، اسی لیے ضروری ہے مدارس کا قیام۔ مدارس ہوں گے تو علماء پیدا ہوں گے، اور علماء پیدا ہوں گے، عالم اسلام میں پھیلیں گے تو وہ جہاں جائیں گے علم دین کے ذریعے اسلام کی حفاظت کریں گے، صحیح اسلام کیا ہے لوگوں کو بتائیں گے۔ آنے والی نسلوں تک جو امانت ہمیں اپنے آباء و اجداد اسلاف سے ملی ہے انہیں وہ آگے بڑھائیں گے۔ اس کے لیے ضروری ہے مدرسہ۔ آپ دیکھیں کہ جب موجودہ رشین فیڈریشن تھا، USSR تھا، تو اس نے سینٹرل ایشیا کے بہت سارے اسلامی ممالک پر قبضہ کیا تھا۔ وہاں پر اسلام پر پابندی لگائی گئی، نماز پڑھنے پر پابندی لگائی گئی، داڑھی رکھنے پر پابندی لگائی گئی، روزہ رکھنے پر پابندی لگائی گئی، قرآن رکھنے پر پابندی لگائی گئی۔ کسی گھر میں قرآن برآمد ہوتا تو پورے گھر والوں کو شوٹ کر دیا جاتا۔ ہزاروں لاکھوں علماء کو اور طلباء کو شہید کیا گیا، بے شمار مدارس میں آگ لگا دی گئی، اور بہت ساری کتابوں کو جلایا گیا۔ تقریباً 1 صدی بعد وہ ممالک آزاد ہوئے ہیں سینٹرل ایشیا کے، جو کبھی علم دین کے مراکز ہوا کرتے تھے۔ موجودہ ازبکستان، تاجکستان، قزاقستان، ترکمینستان وغیرہ جو سینٹرل ایشیا کے ممالک ہیں، جہاں سمرقند ہے، بخارا ہے، اس طرح کے بڑے بڑے تاریخ میں جن کا ذکر ملتا ہے علم کے مراکز تھے۔ جب وہاں پر مدارس کو جلایا گیا، علماء کو علم دین پڑھانے سے روکا گیا اور علماء کرام کو شہید کیا گیا، بہت سے علماء کرام نے وہاں سے ہجرت کی، کچھ شہید ہو گئے۔ جب علم دین کا سلسلہ وہاں ختم ہو گیا تو اگرچہ اب وہ ممالک آزاد ہوئے ہیں مگر وہ نام کے مسلمان ہیں، اسلام کے بنیادی ضروری عقائد سے متعلق بھی انہیں خبر نہیں۔ اللہ کے بارے میں مسلمان پر کیسا عقیدہ رکھنا فرض ہے، قرآن کے بارے میں، حضور علیہ الصلوۃ کے بارے میں، آخرت کے بارے میں، جنوں اور فرشتوں کے بارے میں، جو بنیادی ضروریات دین سے متعلق عقائد ہیں انہیں کچھ معلوم نہیں ہے، یعنی وہ نام کے مسلمان ہیں، وہاں سے اسلام ان کے دلوں سے نکل چکا ہے، اسلام ختم ہو چکا ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ اسلام کو زندہ رکھنے والا جو علم تھا اس پر انہوں نے پابندی لگا دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، العلم حیات الاسلام، علم اسلام کی جان ہے، اور علم زندہ ہے علماء سے۔ جیسا کہ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آخری زمانے میں علم اٹھ جائے گا، اور فرمایا علم لوگوں کے سینوں سے نہیں اٹھایا جائے گا
بلکہ علماء کے اٹھ جانے سے علم اٹھ جائے گا۔ تو اس حدیث کی روشنی میں ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ علم کو زندہ رکھتے ہیں علماء کرام۔ علم زندہ ہے تو اسلام زندہ ہے، اور علماء باقی ہیں اور علماء پھل پھول رہے ہیں، علماء پیدا ہو رہے ہیں، تو پھر علم بھی باقی ہے، علم پھل پھول رہا ہے، علم زندہ ہے۔ تو اسلام کی آج بنیادی اور بہت بڑی خدمت یہ ہے کہ مدارس اسلامیہ کو قائم کیا جائے، مگر کبھی کبھار دیوانے جوش میں آ کر مدارس قائم کر دیتے ہیں، مگر ان کو چلانا ایک بہت صبر آزما کام ہوتا ہے، ایک بہت بڑا مجاہدہ ہوتا ہے، بلا شبہ بغیر کسی مبالغے کے ایک بہت بڑا مجاہدہ ہے مدرسے کو چلانا، مدرسے کے انتظامات اور انصرام وغیرہ سب کو دیکھنا، چندہ کرنا، اور اپنی زندگیاں علماء نے وقف کر دی ہے مدارس کو چلانے میں، اور ان مدارس سے علماء حفاظ قراء پیدا ہوتے ہیں جو پورے عالم اسلام میں پھیلتے ہیں اور مسلمانوں کی دینی ضرورت کو پورا کرتے ہیں۔ تو ایک وہ زمانہ تھا کہ جب بڑے بڑے بادشاہ اور بڑے بڑے وزراء عمراء علماء کی رہنمائی، علماء کی سرپرستی کرتے تھے، علماء کو روپیے پیسے سے سپورٹ کرتے تھے، باقاعدہ جو بادشاہ ہوا کرتے تھے جب انہیں بتایا جاتا کہ فلاں عالم دین بہت اچھا کام کر رہے ہیں اور وہاں ضرورت ہے، تو وہ کئی گاؤں کی جاگیریں دے دیا کرتے، کئی 100 ایکڑ زمینیں دے دیا کرتے کہ ان زمینوں سے جو آمدنی آئے گی اس سے اس مدرسے کا خرچ چلے گا، یہاں کے علماء کا خرچ چلے گا۔ بڑی مشہور بات ہے، آپ حضرات جانتے ہیں کہ اورنگزیب عالمگیر نے جو فتاوی عالمگیری لکھوائی تو سینکڑوں علماء کرام کو کتنی خطیر رقم خرچ کر کے انہوں نے اس کام کو جو ہے ان علماء سے لیا، اور علماء کرام کے لیے کیسے کیسے انتظامات کیے، آپ حضرات جانتے ہیں، تاریخ میں موجود ہے۔ تو یہ ایک مثال ہے، اس طرح کے معاملات تھے۔ لیکن جب انگریزوں کا دور آیا، اور میں بر صغیر کی بات کروں گا، اسی سے آپ اندازہ لگا لیں، بر صغیر میں جب بڑی بڑی اسلامی ریاستیں ختم ہو گئی، انگریزوں کے تابع ہو گئی یا کٹ پتلی ہو گئی، اس وقت مدارس کی سرپرستی کرنے والے لوگ نہ رہے، تو اس وقت اسلام اور علم دین کو بچانے کا کام ان علماء کرام نے کیا۔ پہلے تو شاہی خزانوں سے چندے آتے تھے، لیکن جب وہ بند ہو گئے تو علماء کرام نے جھولی پھیلائی، عوام کے سامنے آئے، اور آپ جانتے ہیں مدرسے کو چلانے کے سلسلے میں سب سے بڑا مجاہدہ اور نفس کشی کا کام ہے چندہ کرنا۔ جو لوگ چندہ کرتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ چندہ کرنے میں کتنی تکلیفیں ہیں۔ اگر آپ کو کوئی ہاتھ سے مارے تو آپ کو اتنی تکلیف نہیں ہوگی جتنی تکلیف چندہ مانگنے والوں کو لوگ جو تانا دیتے ہیں اس سے ہوتی ہے۔ حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جراحت السنان لہل تیام ولا یلتام ما جرح اللسان، کہ زبان کا جو زخم ہے وہ بھرتا نہیں ہے، تیر کا زخم تو بھر جاتا ہے۔ یہ زخم علماء کرام کھاتے ہیں۔ علماء کو معلوم ہے کہ ان کا رتبہ کیا ہے، لیکن وہ یہ بھی جانتے ہیں تیری خاطر ذلیل ہونا ہے، میرے عزت میرے وقار سلام۔ اللہ اور اس کے رسول کے رضا کے لیے اور علم دین کی آبیاری کے لیے اگر چندہ مانگے اور کوئی برا بھلا کہے تو اس پر صبر کرنا بہت بڑا مجاہدہ ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں ایسے عالم کا رتبہ بہت بلند ہوتا ہے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ ابھی میں تفصیل کا وقت نہیں ہے، مجھے 10-15 منٹ دیے گئے ہیں، ساری باتیں تو نہیں ہو سکتی۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ مدارس چلانا یہ بڑا مشکل کام ہے، ایک بہت بڑی قربانی ہے۔ علماء اس لیے مدارس نہیں چلاتے کہ ان کی روزی روٹی کا انتظام ہو، کیونکہ علماء کو جو ملتا ہے وہ اتنا کم ہوتا ہے کہ ان کے گھر چل جاتے ہیں لیکن ان کے ہاتھ میں کچھ بچتا نہیں ہے۔ جو گورنمنٹ سروانٹ ہے، سرکاری ملازم ہے، ان کو ہو سکتا ہے زیادہ تنخواہ ہو، اور ہے بھی، لیکن ہمارے مہاراشٹر کے جو سنی مدارس ہے یہاں پر سرکاری تنخواہیں نہیں دی جاتی، یہاں پر مسلمانوں کے تعاون کی رقم سے جو روپیہ بچتا ہے اسی سے تنخواہیں دی جاتی ہے، لیکن وہ اتنا کم ہوتا ہے کہ مشکل سے گھر چل پاتا ہے۔ اگر یہی علماء کچھ اسکل دنیاوی ہنر سیکھ کر، دنیاوی تعلیم حاصل کر کے کچھ کمانا چاہیں تو چند سالوں میں
وہ بہت زیادہ کما سکتے ہیں، بہت بڑی پراپرٹی بنا سکتے ہیں. اللہ نے علماء کو ویسا ذہن دیا ہے، ویسی عقل دی ہے، لیکن صرف دین کا درد اور علم دین سے محبت کی وجہ سے علماء کرام نے اس مجاہدے کو اپنایا ہے. اور علماء جانتے ہیں کہ اس مجاہدے کا کیا فائدہ ہے. اخلاص کے ساتھ انسان اگر یہ کام کرے تو اس کا رتبہ کتنا بلند ہوگا. تو اب عوام اہل سنت کا کیا کام ہے؟ عوام اہل سنت کا یہ فریضہ ہے کہ اس مشن میں، اسلام کو بچانے کے اس مشن میں علماء کا ساتھ دیا جائے اور علماء کا دست و بازو بنے عوام. معزز سامعین کرام، ہر عالم کے بس کی بات بھی نہیں ہے مدرسہ چلانا. یہ جو آپ اتنا بڑا مدرسہ دیکھ رہے ہیں، آپ فارغین کی ایک تعداد دیکھ رہے ہیں. بہت سارے مدارس میں اتنے طلبہ نہیں ہے جتنے یہاں پہ فارغین موجود ہیں. تو سوچئے کہ طلبہ کتنے ہوں گے، اور اتنے بڑے مدرسے کا انتظام چلانے کے لیے جو سوجھ بوجھ اور تدبیر لگتی ہے، جو چاہیے، ہر عالم میں وہ نہیں ہوتی. اللہ تعالی حضور مفتی صاحب قبلہ کو سلامت رکھے. حضور مقبول العلماء مفتی ابراہیم مقبولی صاحب قبلہ کو اللہ نے انہیں وہ عقل و تدبیر اور وہ سوجھ بوجھ عطا فرمائی ہے کہ یہ کام اللہ نے ان سے لے لیا. جو ان خداداد ان کے اندر جو صلاحیتیں ہیں، ان کے بعد ان کے جانشینوں میں ان کا مثل کوئی نظر نہیں آتا. اللہ تعالی حضرت کی عمر دراز کرے. آپ حضرات سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ کتنا مشکل اور کتنا اہم کام ہے. ابھی مجھ سے پہلے حضرت مولانا انور صاحب قبلہ نے جو چندے کی بات کی ہے، یہ بہت چھوٹی قربانی انہوں نے عوام سے مانگی ہے. عوام کو تو بہت بڑی قربانی دینی چاہیے اسلام اور دین کے لیے. یہ تو بہت چھوٹا مانگا ہے جو مانگا ہے. تو ہمیں اپنی ذمہ داری سمجھنی چاہیے. سب علماء ہی ذمہ دار ہیں ایسا نہیں ہے، بلکہ ہر مسلمان ذمہ دار ہے، اور ہر مسلمان کو چاہیے کہ اپنی بساط بھر وہ اس مشن میں علماء کا ساتھ دے اور علماء کا دست و بازو بنے، اور علماء کرام کو قدر کی نگاہ سے دیکھے. کیونکہ یہ لوگ وہ کام کرتے ہیں کہ جس کام کی وجہ سے اسلام زندہ ہے. آج آپ مسلمان ہیں تو یہ علماء کرام کی تگودو کا صدقہ ہے. اللہ تعالیٰ انہیں سلامت رکھے. اور آپ حضرات بھی علم دین حاصل کریں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے امتی عالم بن یا تو طالب علم بن. یعنی علم دین حاصل کرنے کی کوشش کرتا رہے، طالب علم کم سے کم بنا رہے. فرمایا او جالسن وفی روایتن او مستمعن، یا علماء کی صحبت میں بیٹھ کر ان کی باتوں کو غور سے سننے والا رہے. یہ بن کم سے کم. فرمایا اگر یہ بھی نہیں ہو سکتا، کوئی دور دراز علاقے میں رہتا ہے جہاں کوئی عالم کی صحبت اسے میسر نہیں ہے، یا ایسے معاملات علماء کی صحبت میں نہیں بیٹھ پاتا، تو کم سے کم او محبن، علماء سے محبت کرنے والا رہے. اور علماء سے وہی محبت کرے گا جسے علم دین سے محبت ہے. اور علم دین کیا ہے؟ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی لائی ہوئی شریعت اور آپ کی تعلیمات کا مجموعہ ہے. قرآن و حدیث کی روشنی، یہ علم کی روشنی ہے، علم دین کی روشنی ہے. تو فرمایا کہ یا تو عالم بن، یا طالب علم بن، یا علماء کی صحبت میں بیٹھنے والا بن، یا علماء سے محبت کرنے والا بن. ولا تکون الخامس، اور پانچواں مت ہو جا ورنہ ہلاک ہو جائے گا. کوئی علماء سے محبت کا دعویٰ کرے، علم سے محبت کا دعویٰ کرے، لیکن اس کا حال یہ ہے کہ نہ وہ علماء سے ملنا چاہتا ہے، نہ ان کی مجلس میں جانا چاہتا ہے، نہ علم دین حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو اس کا مطلب وہ اپنے دعوی محبت میں جھوٹا ہے اور پانچواں ہے. کیونکہ آدمی کو جس سے محبت ہوتی ہے اس کے قریب ہونا چاہتا ہے، اور اگر وہ پانچواں ہے تو اس کے لیے ہلاکت کی وعید ہے. اور یہ ہلاکت دنیا کی ہلاکت نہیں ہے بلکہ آخرت کی ہلاکت ہے، یعنی جہنم اس کا مقدر ہو جائے گا، معاذ اللہ رب العالمین. تو مسلمانوں کو اس معاملے میں غور و فکر کرنا چاہیے اور سنجیدگی سے سوچنا چاہیے. حضرت سیدنا امام شافعی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، من لا يحب العلم فلا خیر فیہ فلا تقم بینک و بینہ صداقۃ ولا معرفہ، کہ جو علم دین سے محبت نہیں کرتا اس میں کوئی بھلائی نہیں، لہٰذا تیرے اور اس کے درمیان نہ تو دوستی ہونی چاہیے نہ جان پہچان. تو علم دین سے محبت بہت ضروری ہے. علم دین سے محبت ہوگی تو علماء کے قریب آئیں گے، اور علماء کے قریب آئیں گے تو علماء جو بڑا کام کر رہے ہیں اس میں ان کے دست و بازو بنیں گے، اور یہ بہت ضرورت ہے اس بات کی. معزز سامعین کرام، ہم نے دیکھا ہے
کہ کس طریقے سے بچوں کو مدرسے میں سمجھا بجھا کر لایا جاتا ہے، کس طریقے سے ان کے لاڑ کیے جاتے ہیں۔ حضور مفتی ابراہیم مقبولی صاحب کو ہم نے دیکھا ہے، کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ بچے بھاگ جاتے ہیں، مفتی صاحب قبلہ بعض اوقات اکیلے رکشہ لے کر ان کو ڈھونڈنے کے لیے اور دوڑنے کے لیے گئے ہیں، اور کیسا کیسا کر کے بچوں کو لاڑ پیار سے پڑھایا۔ آج وہی بچے بہت بڑے عالم بن گئے، میں مثالیں دے سکتا ہوں، اب وقت نہیں ہے، اور اپنے اپنے علاقے میں بڑا بڑا کام کر رہے ہیں۔ تو یہ جو ابتدا میں ان کو سنبھالا اور اس کے بعد وہ جب ان کو تیار کیا، تو یہ صرف اس لیے تھا کہ ان کے ذریعے جو ہے اسلام زندہ رہے، علم دین زندہ رہے، اور مسلمانوں کے دین و ایمان کی حفاظت ہو۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔